کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے. سواری تمہارے لیے قیامت کے دن ہو جائے. اب اندازہ کرو جو تمہاری پل صراط پر سواری بننے والا ہے اس کی کتنی عزت ہونی چاہیے. اسی لیے ہمارے بزرگان دین قربانی کے جانور کا اتنا احترام کرتے تھے, عزت کرتے تھے کہ عام جانوروں سے انہیں الگ رکھا جاتا تھا. آج بھی یہ ماحول ہے عرب میں کہ اس جانور کے گلے میں الگ سے ایک ہار ڈالا جاتا ہے تاکہ پہچان میں آئے کہ یہ قربانی والا ہے, اور اس کی الگ سے خاطر تواضع ہوتی, اسے الگ سے عزت دی جاتی, اس کے کھانے الگ ہوتے ہیں, اسے نہلایا بھی جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آخرت کا خیال ہے کہ یہ ہماری سواری بننے والا ہے. اور میاں ہم نے کیا کیا ہے, بکروں کو لا کر لڑائی کرانا, گلی میں تماشے کرانا, ایک بکرے کو دوسرے بکرے کے ساتھ لڑوانا, یہ سخت حرام ہے. اور فرمایا گیا یہ جانور تو لڑ لیتا ہے لیکن قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف رب کے حضور مقدمہ کرے گا کہ اے مولا اس نے تیری بارگاہ میں قربان ہونے کے نام سے خریدا تھا مگر مجھ سے اس نے دنیاوی عیاشیوں کے کام کرایا ہے. اور یہ جانور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا اس کے دوزخ میں جانے کا اعلان کر دیا جائے گا. اس کو ہلکا نہ سمجھو. اے ہماری قوم کے نوجوانوں, آج ایک بڑی بلا میں ہم پھنستے ہوئے نظر آتے. جانوروں کی دوڑ لگانا, ریسنگ کروانا یا ان کو سینگ سے سینگ لڑوانا سخت حرام کام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی, اس کے رسولوں کی, اس کے فرشتوں کی ان لوگوں پر لعنت ہے جو پرندوں کو اڑاتے ہیں, بازی لگاتے ہیں, یا مرغوں کی لڑائی کرتے ہیں, یا بکروں کے جھگڑے لگاتے ہیں. اس طرح سے جانوروں کو لڑائی کروانا اور اس پہ پیسے کمانا. کچھ لوگ خالص بکرے اس لیے پالتے ہیں لڑوانے کے لیے, ریسنگ والا بکرا الگ ہے. عزیزان گرامی یہ سارے افعال مسلمانوں کے نہیں ہیں. اگر کوئی کافر و مشرک کر رہا ہے تو اسے کرنے دو, وہ تمہارا آئیڈیل نہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یمن سے 100 اونٹ لائے گئے تھے. یہ قربانی کا جانور اپنے مالک کو بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہے, بہت اچھی طرح سے جانتا ہے, اور تمہاری یہ سفارش کرے گا قیامت کے دن. اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرو گے, اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کرو گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اونٹ آئے, وہ بھی کیسے جانور تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 5 اونٹ ہم حضور کے پاس لا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے. وہ جانور کیسے تھے, ہم تو جانور کو بے عقل سمجھتے ہیں, لیکن وہ جب جانور 5 آتے تو وہ اونٹوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی. کوئی اونٹ دھکا دے کر دوسرے اونٹ کو پیچھے کرتا, وہ اونٹ دھکا دے کر اسے پیچھے کرتا. وجہ کیا تھی, ہر اونٹ پہلے حضور کے ہاتھ سے ذبح ہونا چاہتا تھا. ہر اونٹ وہ اپنے مالک کو اچھی طرح سے جانتے تھے. عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی فرمائی, 2 جانور ذبح فرمائے. چت کبرے بکرے یعنی جس میں سفیدی اور کالا پن دونوں ہوتا ہے, اس کو چت کبرا کہتے. حدیث پاک میں 2 بکرے ذبح فرمائے. پہلی قربانی اپنی طرف سے کی اور دوسرے بکرے کی قربانی اپنی پوری امت کی طرف سے فرمائے, پوری امت کی طرف سے فرمائے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی میں ہمیں بھی شامل فرمایا. تو آج جس کی استطاعت ہے وہ قربانیوں میں اگر بڑے کا حصہ لیتا ہے تو ایک حصہ میرے رسول کے نام سے ضرور لے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی وہ قربانی کرے. اب یہاں پر میں یہ بتاتا ہوں, حضور کا نام جس قربانی کے ساتھ لگا ہے وہ بکرا جو تمہارے نام سے ذبح ہونے والا ہے. اب تمہاری خود عقل کیا فیصلہ کرتی ہے, یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. کیا حضور کے نام, صحابہ کے نام, بزرگوں کے نام, یا پھر تمہارے مقدس نام جن سے یہ ذبح ہونے والا ہے, اس بکرے کے ساتھ ایسی بدتمیزی اور بے حرمتی ہونے پائے؟ اے میرے عزیزو, اس میسج کو عام کرو ان نوجوانوں تک جو دین اسلام سے آشنا نہیں. قربانی کو انہوں نے مذاق سمجھا ہے. اور یہ بات بھی میں بتا دوں, قربانی کے جانور کے ہر چیز کا ادب بھی کرو. اللہ کی راہ میں گیا ہے, یہ اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے. اس کے سینگ, اس کے چمڑے,
حتیٰ کہ فقہ کی کتابوں میں یہ تک لکھا ہے اس کے چمڑے کو پھینک نہ دیا جائے بلکہ اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے. اچھے کاموں میں استعمال کرو. اب تو ہماری وہ کیفیت نہیں رہ گئی کہ چمڑے کو دباغت دے کر کے ہم یوز میں لائیں. ہماری حیثیت نہیں، اس لیے ہم بیچ دیتے ہیں. ورنہ پہلے یہ ہوتا کہ قربانی کے جانوروں کے چمڑوں کو بیچا نہیں جاتا تھا بلکہ انہیں دباغت دے کر سکھا کر ان کو اچھے کاموں میں استعمال میں لایا جاتا تھا. مسجد کے کاموں میں اور بھی نیک کاموں میں لایا جاتا. قربانی کے جانور کا اتنا ادب کیا کرتے. اور جو سینگ یا اس کے پیٹ کی چیزیں نکلتی اسے دفن کر دیا جاتا تھا. سڑکوں پر گٹر نالیوں میں پھینکا نہیں جاتا تھا. یہ تمام چیزیں تو ہم نے یکسر ختم کر دی. اور یہی ساری چیزیں ہیں جو آج غیروں کو ہماری طرف انگلی اٹھانے کا موقع ملا. تم قربانی کا ادب کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کتنے راستے کھولتا ہے، کتنے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. خون میں لت پت ہو کر سڑکوں پر نکلنا یا دوسروں کو دکھانا، چاقو اور چھری لے کر لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، یہ سخت ترین اعمال ہے. مدینہ طیبہ میں ایک صحابی رسول، وہ تو تلوار رکھنے کا موقع تھا اس زمانے میں، وہ تلوار ایسے لٹکائے ہوئے بغل میں آ رہے تھے. تلوار کی اننگ نوک جو ہے اس طرح سامنے کو لٹکی ہوئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس صحابی سے کہا کہ تلوار کو الٹا کر لو، تلوار کی نوک پیچھے کی طرف کر لو. اس وقت لٹکانے کا طریقہ ایسے ہی تھا، کندھے پر لٹکایا جاتا تو تلوار ایسے لٹکتی کہ اس کی اننگ، اس کی نوک سامنے کو ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس طرح تلوار نہ لٹکاؤ. اس صحابی نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ حضور فرماتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں کہ تلوار کی نوک کسی مسلمان کی طرف ہو رہی ہو، تلوار کا سرا یا اننگ کسی انسان کی طرف ہو. وہ رحمت للعالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں جہاد کے لیے تلوار اٹھایا گیا ہے، وہ ڈیفنس ہے، لیکن ہر جگہ دکھاوا کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہی نہیں. اگر اتنا ہی شوق ہے تو اپنی قربانی کر کے دکھاؤ، اپنا خون میں لت پت جسم لوگوں کے سامنے لاؤ. بکرے کے خون میں لت پت ہو کر لوگوں کو ڈرانے سے کیا حاصل ہے؟ بکرا وہ بھی ذبح ہوا، اس کا نقلی خون لے کر کپڑوں پر لگایا اور ادھر ادھر ناچ رہے ہیں. اگر تھوڑا بہت تمہیں قربان ہونے کا شوق ہے تو جاؤ ان راستوں پر جہاں تمہاری قربانی کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی وقار، میں یہاں پر ان تمام بری باتوں سے روکنا چاہوں گا جو نالیوں میں، سڑکوں پر، گٹروں پر جانوروں کے فضلات پھینکے جاتے ہیں. اس کے لیے اگر میونسپلٹی انتظام کرتی ہے تو اس کا آپ بھرپور استعمال کریں اور ان کے چمڑوں کا بھی ادب کریں. سینگ اور کھر کو بھی گٹر نالیوں میں نہ پھینکیں بلکہ اس کو اگر میونسپلٹی کی گاڑی لے جا کر کسی جگہ ڈم کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اور دفن کرنے کے ہمارے ہاں اگر جگہ نہیں ہے تو ہم اس حالت میں مجبور ہیں ڈال دیں. یہ تمام آداب جب تک قربانی کے ہمارے اندر نہ آئیں گے، قربانی کے فائدے ہمیں نہیں ملیں گے، قربانی کی جو برکتیں ہیں وہ نہیں ملیں گی. ساتھ ہی آخری باتوں میں یہ بھی عرض کروں گا، قربانی کا گوشت یقیناً ہم سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلا حصہ ان غربا اور مساکین کا ہے. اور کسی غریب کو گوشت نہیں پہنچا تو سارے لوگوں کی قربانی مشکوک ہو جائے گی، معلق ہو جائے گی. ایک بیوہ یا ایک یتیم گوشت لینے سے رہ گیا اور اس کے دل سے دکھ بھری آواز رب تک پہنچ گئی تو ساروں کی قربانی بیچ میں لٹکا دی جائے گی، قبولیت کے مقام پر نہیں پہنچے گی. اس لیے سب سے پہلا حصہ ہے ان لوگوں کو تلاشو اور ان تک پہنچاؤ. اور آپ تو سال بھر گوشت کھاتے ہی رہتے ہیں، کون ہے ہم میں جو نہیں گوشت کھاتا ہے؟ سب کھاتے ہیں. اگر قربانی کا گوشت ان فقراء اور مساکین تک پہنچ جاتا ہے. اور ایک بات میں نے یہ بھی پڑھا، کئی فرشتے آزمائش کے لیے اترتے ہیں کہ اس کے دل میں خیرات کا جذبہ ہے یا نہیں. فرشتے گوشت نہیں کھاتے، کوئی چیز ان کو ضرورت نہیں، فقط آزمانے کے لیے. اس لیے کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے وہ گوشت ضرور عطا کریں، اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اور کچھ لوگوں کی عادت یہ کہ چربی، ہڈیاں، چھیتڑے سب الگ رکھیں تاکہ یہ غریبوں کو دینے کے لیے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. ایک بات یاد رکھو، غریب اور فقیر کو جو چیز دی جاتی ہے میرا رب فرماتا ہے
وہ فقیر لیتا ہے، در حقیقت ہاتھ میرا ہوتا ہے۔ تم دیکھو تمہارے رب کو تم کیا دے رہے ہو۔ یہ حدیث پاک میں بنی آدم جو خیرات کرتا ہے فقیر کو، سامنے فقیر ہوتا ہے، دست قدرت اللہ کا ہوتا ہے، میں لیتا ہوں اس کی خیرات کو اور میں پالتا ہوں اس کی خیرات کو۔ رب فرماتا ہے تم سوچو کہ تم اپنے رب کو کیا دے رہے ہو۔ اس چیز کا ہمیشہ میں خیرات کے معاملات میں بھی اس کو بیان کرتا آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دینے والی چیزیں اچھی ہوں، ہاں ہمارے کھانے کے لیے اگر کمتر بھی رہ گئی تو کوئی حرج نہیں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، قربانی کی برکتیں ضرور ملیں گی، لیکن ذبح کے وقت اس سال یہ نیت ضرور کرنا کہ اے خالق ارض و سما، اے خلاق کون و مکان، میرے اندر جتنی بری عادتیں ہیں میں اس قربانی میں اسے ذبح کر رہا ہوں۔